الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب نبی آئے ہر نبی آیا سب نبی آئے ہر نبی آیا جانے کے لیے پر میرے آقا آئے لوگ چھا جانے کے لیے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ان سب اچھوں میں وہ ہے مکے کا یتیم اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ حسن مطلب کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہوئے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔
آقا چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، خصائل ان کے نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے یہ تحفہ دیا سب مل کر کہو صلو علیہ وآلہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام اساتذہ اکرام، طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اسپائر کالج کے اندر، چوک سرور شہید کے اندر غالباً آج دوسری دفعہ آج کی خوبصورت محفل کے اندر، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے حاضری ہے۔ میرے بہت ہی پیارے دوست، ہر دل عزیز شخصیت، آپ کے اسپائر کالج کے پرنسپل محترم جناب غضنفر علی گجر صاحب اور برادر کبیر عالم بعمل حضرت مولانا مفتی محمد سلیم عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ، ان کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر اللہ نے ایک بار پھر آپ نیک لوگوں کی زیارت کا موقع نصیب کیا۔ دعا کیجئے کہ خالق لم یزل آپ حضرات کی تشریف آوری میں گنہگار کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں پھر اپنا بیان شروع کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ محفل کے اندر میرے دوستوں فرق ہوتا ہے۔ ایک محفل شادی کی محفل ہوتی ہے، ایک محفل گپ شپ کی محفل ہوتی ہے، ایک محفل جو آپ کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، ایک محفل وہ ہوتی ہے جس محفل کے اندر آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ یہ عام محفل نہیں بلکہ جن کے صدقے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں ان کی آج محفل ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں اپنی بات کا عنوان شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے جو چیز بھی میرے آقا کو دی ہے وہ چیز اعلیٰ۔ آج کا موضوع میرا یہی ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو جو چیز بھی دی ہے وہ چیز، بولتے جائیے، وہ چیز، اللہ نے میرے آقا کو جو چیز دی ہے وہ چیز، بولتے جائیے۔ میں موضوع بنا رہا ہوں تو آپ تیار ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ اپنی بات شروع کر دوں گا۔ اللہ نے میرے آقا کو جو چیز دی وہ چیز اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو چہرہ دیا تو چہرہ سب چہروں سے، سب چہروں سے۔ اللہ نے میرے آقا کو زلفیں دی تو زلفوں سے اعلیٰ۔ رجلین دیے تو رجلین اعلیٰ، قدمین دیے تو قدمین اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو مکہ دیا تو مکہ، مدینہ دیا تو مدینہ۔
اللہ نے میرے آقا کو یار دیے، چن چن کے دیے تو یار بھی، اللہ نے میرے آقا کو ابو بکر دیا تو ابو بکر بھی، عمر دیا، عثمان دیا، علی دیا، طلحہ دیا، زبیر دیا، خالد بن ولید دیا، حضرت معاویہ دیا، حسن دیا، حسین دیا۔ اللہ نے میرے آقا کو امت دی تو امت بھی، امت بھی، امت بھی۔ بات کھولتا جاؤں، امت کیسے آلہ؟ سب امتوں میں سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی بھائی؟ یار اپنے ہوتے تو فخری کونی ہے، کیڑی امت جائے گی بھائی؟ امت محمدیہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ امت بھی، امت بھی، امت بھی۔ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، جب آپ موٹر وے پہ آ جائیں گے تو میں بھی موٹر وے پہ آ جاؤں گا۔ لنک روڈ ہو نا، اس کے اوپر جمپ وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی دوسرا گیئر کبھی تیسرا گیئر۔ جب انشاءاللہ موٹر وے پہ آپ آ جائیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ نے میرے آقا کو جو چیز دی وہ چیز اعلیٰ۔ اللہ نے میرے آقا کو اخلاق دیے تو اخلاق بھی اعلیٰ۔ کتابیں اٹھا کے دیکھیے اساتذہ اکرام، طلباء اکرام، جتنا بھی دین پھیلا ہے ڈنڈے سوٹے سے نہیں، جہاد سے نہیں، جتنا بھی دین زیادہ پھیلا ہے تو میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ۔ تو اب میں اپنی بات کھولنے لگا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے۔ ہم دوستوں کے اندر تو آپس میں اندر بہت گپ شپ کرتے ہیں، بڑا اخلاق ہوتا ہے۔ یہی بچہ، یہی ٹیچر جب گھر جاتا ہے تو گھر والے تنگ ہیں، بچے سے تنگ، اساتذہ سے تنگ۔ ہم محفل کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی آدمی ملتا ہے، کوئی بزرگ ملتا ہے، نوجوان، ہماری اولاد کے لیے دعا کیجیے، ہماری اولاد بہت بگڑ چکی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی، بات نہیں مانتی۔ دوستوں کے اندر تو ہمارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، تاکہ ہماری انسلٹ نہ ہو جائے، ہمارے دوستوں کے سامنے بےزتی نہ ہو جائے، وہاں تو ہماری بہت تعریفیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب گھر جاتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، نہ باپ کا پتہ ہے نہ اماں کا پتہ ہے۔ تو میرے نبی کے اخلاق دیکھیے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اپنے نبی کے اخلاق پیش کرنے والا ہوں کہ اتنا دین ڈنڈے سوٹے سے نہیں، جہاد سے نہیں، جتنا اخلاق میرے نبی، جتنا دین میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو آپ سبحان اللہ سنائیں تو میں سناؤں ماشاءاللہ۔ یوں نہیں، ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد۔ اب مجھے بتائیے اساتذہ اکرام، آپ بھی بتائیے، طلباء اکرام آپ بھی بتائیے، اس 40 سال کے اندر نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، تلاوت نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، کسی دین کے احکام کا حکم نہیں تھا۔ یہ 40 سال کہاں میرے آقا نے گزارے ہیں؟ تو اسی اخلاق کے بارے آپ کو بتانے آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے اخلاق اچھے کرو، میں بھی اپنے اخلاق اچھے کروں۔ ریڑی والے کے پاس جاؤ تو ریڑی والے کا اخلاق اچھا نہیں، ٹیچر کو ملو تو ٹیچر کا اخلاق اچھا نہیں، اسٹوڈنٹ سے بات کرو تو اسٹوڈنٹ کا اخلاق اچھا نہیں، مولوی سے بات کرو ایسے پڑھتا چلتا ہے، گلے پڑتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ جب آپ کے اور ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے دنیا والوں، تو دنیا کے اندر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ قرآن ہمیں بتائے گا انشاءاللہ کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ تو آپ سبحان اللہ سنائیں، میں نبی کا اخلاق بتاؤں آپ کو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا، فرمایا اے مکے والو، یہ بتاؤ میں نے آپ کے اندر 40 سال زندگی کے گزارے، یہ 40 سال ایک زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہے۔
میں نے آپ کے اندر بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، صبح بھی گزاری، شام بھی گزاری، دن بھی گزارا اور رات بھی گزاری۔ یہ مکے والوں یہ بتاؤ آپ نے مجھے کیسے پایا؟ یہ 40 سال جو میرے نبی کا اخلاق دیکھنے والے تھے، کہنے لگے اللہ کے محبوب، ہم تو آپ کو صادق الامین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، دیانت دار کہتے ہیں، آپ جیسا سچا نہ دنیا کے اندر آیات نہ آئے گا۔ جب میرے نبی کا اخلاق دیکھا تو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا نے اگلی بات کی، اے مکے والوں اگر میرے اوپر اتنا اعتماد کر بیٹھے ہو پھر اگلی بات بھی سنو، وہ بھی تو سچی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دی اپنے رب کی طرف بلانے کی دعوت۔ کیا دعوت تھی اسپیر کالج والوں، چوک سرور شہید والوں، کیا دعوت تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس رب کی عبادت کیجئے جس رب نے مجھے بھی پیدا کیا، جس رب نے آپ کے آب و اجداد کو بھی پیدا کیا، اس رب کی عبادت کیجئے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو آپ کے لیے چھت بنا دیا، پھر آسمان سے بارش برسا کے آپ کے اور میرے رزق کا بندوبست کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، یہی اخلاق دینے والے، یہی اخلاق دیکھنے والے میرے آقا کے دشمن بن گئے، میرے آقا کو توبہ نعوذ باللہ گالی گلوچ دے رہے ہیں۔ لیکن میں نے بات شروع کی کہ میرے آقا کا اخلاق، جب میرے آقا کو برا بھلا کہا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا مکے والوں آپ نے میرے اوپر ظلم و تشدد کیا، ہاں میں بدلا لوں گا، نہیں میرے آقا نے کوئی بات نہیں کی۔ یہی اخلاق دیکھ کر میرے آقا کے قدموں کے اندر آنے والا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، سب سے پہلے اسلام کے اندر انٹر ہونے والا، سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے والا سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اخلاق اچھے بناؤ طلباء اکرام، اخلاق اچھے بناؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے بھیا مجھے پانی کا گلاس دے دو، اور ایک کہتا ہے جائے میرے لیے پانی لے کے آ۔ اب کہا تو دونوں نے پانی کہا، لیکن فرق کیا ہے؟ کس کو پانی ملے گا میرے دوستوں؟ کس والے بولتے جائیے، میں آپ کی انسلٹ کرنے نہیں ہے، میں اپنے نبی کا اخلاق بتانا ہے۔ کس کو گلاس پانی کا ملے گا؟ اخلاق والے کو۔ تو اخلاق اچھے کرنے چاہیے میرے دوستوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو سبحان اللہ سناؤ تو میں بتاؤں کیسے اس نے کلمہ پڑھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر ابو جہل بھی موجود، اس کے حواری بھی موجود، اس کے دوست بھی موجود۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق دعوت دی، چچا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جنت میں جانے والا بن جائے گا، میرا کلمہ پڑھ لے۔ اسپیر کالج والوں، اس بدبخت نے میرے آقا کے اوپر ظلم و تشدد کرنا شروع کیا۔
اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ میرے آقا سے خون بہنے لگا، میرے آقا کا سر مبارک زخمی ہو گیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ یہ واقعہ حضرت حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی نکرانی ان کی باندھی دیکھ رہی تھی۔ جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کو بتایا، آج تو آپ کے بھتیجے یتیم محمد کو ابو جہل نے بہت مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ آپ کا سر زخمی کر دیا۔ اتنی دیر بعد حضرت حمزہ تشریف لائے، گھر آئے، ان کی بیوی نے بتایا کہ آپ کے آج بھتیجے محمد کو ابو جہل نے بہت مارا ہے، بہت مارا ہے۔ جب حضرت حمزہ نے یہ بات سنی، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، چل پڑے نا ابو جہل کی طرف، جا کے ابو جہل کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر یہ میرے آقا کی محفل کے اندر آ گیا، کہنے لگا بھتیجے محمد ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، آج میں تیرا بدلہ ابو جہل سے لے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا میں اس بات پہ خوش نہیں کہ تو میرا بدلہ لے کے آیا ہے، میرا چچا ہو کہ میرے چچے سے بدلہ لے کے آیا ہے، میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں، میں تو اس بات پہ خوش ہوں گا جب تو میرا کلمہ پڑھ لے گا۔ اسی بات کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایسے اخلاق اپنائیے، ایسے اخلاق بنائیے۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ نے لقب کیا دیا؟ سید الشہداء، سب شہداء کا سردار بنا دیا۔ آج آپ کے اور میرے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے میرے دوستو، بہت ہی کمی ہے۔ دیکھیے نبی کا اخلاق، کافر کی بیٹی میرے آقا کے قدموں کے اندر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں کے اندر ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے، لڑکی ہے، لیکن سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، چادر نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی کمنی دی، فرمایا اس عورت کا سر ڈھانپ دیجئے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے، ابھی ایمان نہیں لائی، کلمہ نہیں پڑھا، آپ اس کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں، اس کی اتنی تواضع کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی کا اخلاق دیکھیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانثاروں، تابعداروں، وفاداروں، حبداروں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ آج تھوڑا سا اخلاق کیجئے، بہر گزر نہیں سکتی لڑکی، تیرا میرا اخلاق تو یہ ہے، راستہ مانگے تو آپ ہم راستہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ تیرے میرے ساتھ سفر کرنے کو تیار نہیں۔ تیرا میرا اخلاق بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت اعلیٰ ہو گیا، بلند و بالا ہو گیا ہے۔ اخلاق تیرے میرے دیکھ کر کافر بھی کہتا ہے ان کا کلمہ پڑھنے سے میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ کیا کرنا ہے ان کا دین فالو کر کے؟ جن کو اپنے باپ کی تمیز نہیں، جن کو اپنے ماں کی تمیز نہیں، جن کو اپنی بیٹی کی تمیز نہیں، یہ کیا ہمیں دین سکھائیں گے؟ دنیا والوں اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اتنا تیرا میرا انشاءاللہ دین کے اندر بھی مقام ہوگا، گھر کے اندر بھی مقام ہوگا، بڑوں کے اندر بھی مقام ہوگا۔ میں نے شروع کے اندر بات کی، اتنا دین اسلام ڈنڈے سے نہیں پھیلا جتنا میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا۔ آج وعدہ کرتے ہو اخلاق اچھے اپناؤ گے انشاءاللہ، اپناؤ گے؟